بوسٹن ٹی پارٹی 18واں انشاء امریگو کہانی انشے سیریل ویلیو ورسٹی شارق علی ایئرپورٹ کی لابی میں اوبر ایپ استعمال کر کے ٹیکسی منگوائی گئی۔ آمد کا مقام کنفرم کیا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑی سی مرسیڈیز وین طے شدہ مقام پر ہمارے سامنے آ کر رکی۔ اسے ایک انتہائی صحت مند مقامی خاتون جو لیٹینوس کہلاتے ہیں ڈرائیو کر رہی تھی۔ ایک کان میں ایئر فون اور سامنے مڑی کمان سے اٹکا مائک۔ سر کی ہلکی سی رضامندانہ جنبش سے انہوں نے ہمیں ٹیکسی میں بیٹھنے کی اجازت دی۔ رسمی گفتگو کے لیے ہمارے آرزومندانہ جوش و خروش کو نظر انداز کر کے انہوں نے کسی بھی قسم کی الیک سلیک کو غیر ضروری جانا۔ بیک پیک کی وجہ سے سامان لادنے کی جھنجھٹ سے آزادی تھی۔ ہم سب پیچھے بیٹھ چکے تو انہوں نے گاڑی اورلینڈو کی کشادہ اور جدید سڑکوں پر مہارت سے چلانا شروع کر دی۔ اورلینڈو کی یاترا کا انتخاب باہمی رضامندی سے بچوں نے کیا تھا تاکہ مشہور زمانہ یونیورسل اسٹوڈیوز دیکھا جا سکے۔ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ غالباً بوسٹن کی جدید سڑکیں بھی اورلینڈو سے زیادہ مختلف نہ ہوں گی۔ بوسٹن تاریخی لحاظ سے امریکہ کے اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ وہاں کے گلی کوچے امریکی آزادی کی بہت سی کہانیوں کے گواہ ہیں۔ سرکاری طور پر یہ شہر 1630 میں انگریز پیورٹنز نے قائم کیا تھا جو مذہبی آزادی کے لیے اس نئی سرزمین پر پہنچے تھے۔ بوسٹن کو امریکی انقلاب کی جائے پیدائش بھی کہا جاتا ہے۔ امریکی تعلیمی انقلاب کی ابتدا میں اس کا اہم حصہ ہے۔ 1635 میں پہلا امریکی پبلک سیکنڈری گرامر اسکول یہاں قائم ہوا۔ 1636 میں ہارورڈ میں یہاں امریکی یونیورسٹی قائم ہوئی جو آج بھی دنیا بھر میں سر فہرست ہے۔ ہماری ٹیکسی ایئرپورٹ سے شہر جانے والی بڑی شاہراہ پر گامزن ہو گئی تو لیٹینوس خاتون ڈرائیور نے مائک پر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ دوسری جانب یا تو بچے تھے یا شاید فرما بردار اور مظلوم شوہر۔ لاطینی ہدایات تو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن تحکمانہ لہجہ اور انداز مکمل کہانی صاف کہہ دیتا تھا۔ ان کے انداز و اطوار میں ورکنگ فرام ہوم جیسا اطمینان تھا۔ سڑک پر ٹیکسی ویسی ہی مہارت سے رواں دواں تھی جیسا کہ غالباً ان کی ہدایات کے مطابق گھر کے کچن میں چولہے پر چڑھا پکتا ہوا پیسٹا اور سوپ۔ بوسٹن شہر امریکی انقلاب کا اہم کردار ہے کیونکہ یہ ان دنوں میساچوسیٹس کا دارالحکومت تھا، نوآبادیاتی حکومت کا مرکز اور کالونی کی تجارت کا گڑھ بھی۔ 1773 کو بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے میساچوسیٹس میں ہونے والے سیاسی احتجاج کا اہتمام کالونیوں کے ایک نمائندہ باغی گروپ نے کیا تھا جو چائے پر برطانوی ٹیکس اور کالونیوں میں چائے کی فروخت کے لیے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو دی جانے والی اجارہ کے مخالف تھے۔ 16 دسمبر کی شام یہ احتجاجی گروپ موہاک انڈینز کا لباس پہنے بوسٹن ہاربر پر لنگر انداز 3 برطانوی جہازوں پر چڑھ گیا اور چائے کے 350 کریٹ پانی میں پھینک دیے۔ پھینکی جانے والی چائے کی قیمت 10,000 پاؤنڈ بنتی تھی جو آج کے تقریباً $1 ملین کے برابر بنتی ہے۔ بوسٹن ٹی پارٹی امریکی انقلاب کا ایک اہم واقعہ تھا۔ یہ پہلی بار برطانوی اتھارٹی کے لیے براہ راست چیلنج تھا اور امریکی جنگ آزادی کا آغاز جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی شارق علی۔